باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا جی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے۔ گنبد خضرا کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے نہیں، بے ادبی کیسے؟ حدیث کا اتنا غلط مطلب تاریخ میں کسی نے نہیں نکالا جتنا یہ نکالتا ہے۔ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے کو، اور اس جاہل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ عمارت کون سی ہے۔ وہ مسجد بناتے یہود و نصارہ، سارا مساجد بنا لیا، لعنت و یہود پہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بناتے اور ادھر کو فوکس کر کے نماز پڑھتے، سجدہ کرتے۔ یہ عمارت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کم ظرف جاہل کو دیکھے کہ یہ کدھر لگا ہوا ہے کوئی بھی چیز، اور اوپر سے ایک یعنی کہ دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا کہے گا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ صرف ایسا کیوں کہتا ہے کہ اس کے دھوکے میں لوگ میرے ساتھ ملیں اور معاذ اللہ ہم گنبد خضرا کو گرائیں، اور پھر کہتے ہیں گنبد خضرا شیعوں نے بنایا۔ اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے، اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ تعمیر کی ہے موجودہ گنبد خضرا کی، دیکھیں کتنی محبت سے کیا ہے۔ چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بھی کاٹنا ہوتا تھا تو ادھر نہیں کاٹتے تھے کہ آواز جائے گی روزہ رسول تک، 12 کلومیٹر دور مشینری لگائی ادھر سے وہ کاٹتے تھے، اور باوضو ہر وقت درود پاک پڑھنے والے حافظ قرآن سلیکٹ کر کے انہوں نے یہ تعمیر کی۔ اور یہ کہتا ہے ادب تو ادب کوئی نہیں، پھر کہتا ہے جی یہ بوجھ ہے امت مسلمان کے لیے، کہ عجیب طرح کی یعنی کہ محبتیں اس کے ساتھ ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور کہتا ہے جی وہ کوئی بات کرو تو گستاخ کہتے ہیں، اور بات یہ کیا کرتا ہے کہ میں جب جاتا ہوں مدینہ المنورہ تو میں دیکھتا ہوں تو پرندے بیٹیں کرتے ہیں گنبد خضرا پہ، یہ بات کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے مجھے گستاخ نہ کہو۔ بات کیا کرتا ہے جی گنبد خضرا اور کعبے پہ جوتے لے کے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، تیرے منہ پہ کوئی جوتے لے کے چلے تاکہ پتہ چلے کہ تیری عبادت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کس طرح کا طریقہ ہے، کس طرح کا بہیو ہے، اس کو پہچانیں۔ اگر ایمان کے لحاظ سے یا اسلام کے لحاظ سے کسی کی کوئی وقت ہے یا کوئی اس کا مرال ہے یا اس کا کوئی ویٹیج ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بندہ مومن کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔